سادہ سا سوال آپ کے سامنے میں کروں گا. اچھا جی میں نے محفل میلاد رکھی ہے, اس محفل پہ ہوتا کہ جو خرافات کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ناچ گانا اٹھک بیٹھک ہمارا کوئی کسی قسم کا ان کے ساتھ, سب سے پہلے یہ اعلان ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. بولے جی کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت اتنی طاقتور ہے, کملی والے فرمایا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو, معمول بنا لو, تمہارے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی فاصلہ ہے. ادھر موت آئے گی سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے. جس قرآن کی ایک آیت کی یہ فضیلت ہے, مجھے بتاؤ سارا قرآن کتنا افضل ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, پھر نبی پاک کی نعت پڑھی جاتی ہے, پھر رسول خدا کی نعت پڑھی جاتی ہے, پھر حضور کی سکھاؤ اپنے بچوں کو حضور کی نعت. شیخ سعدی کہتے میں نے 3 جملے لکھے, چوتھا ابھی نہیں لکھا گیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کہتے چوتھا جملہ نہیں بن رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. اس کا مطلب ہے کہ آپ لکھیں یا پڑھیں, مدینے والے کو خبر ہے, مدینے والے جانتے ہیں, مدینے والے کو خبر ہے میرا امتی کس حال میں ہے, حضور جانتے ہیں. شیخ سعدی کہتے پریشان تھا, رات کا وقت تھا, 3 فقرے لکھے گئے, چوتھا بن نہیں رہا, اسی عالم میں سو گیا. مدینے کے تاجدار نے جلوہ عطا فرمایا, کملی والے نے دیدار عطا فرمایا. شیخ سعدی کہتے ہاتھ باندھ لیے, یا رسول اللہ نہیں بن رہا, چوتھا فقرہ نہیں بن رہا. حضور فرماتے سعدی سناؤ, کیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. حضور فرماتے سعدی کہہ دو صلو علیہ صلو علیہ. اس کا مطلب ہے امتی حضور کی نعت پڑھے تو مدینے والے کو خبر ہے. یار نعت پڑھنا تو دور کی بات, اگر امتی کو سمجھنا ہے چوتھا فقرہ کیا لکھنا ہے, مدینے والے آ کے بتاتے ہیں. تو حضور کی نعت پڑھنا کوئی معمولی کام ہے بھائی. ہم میلاد میں حضور کی نعت پڑھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا حسان میری نعت سناؤ. حضرت حسان بن ثابت منبر پہ حضور کے سامنے ہیں اور کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پیر میرے لیے زبان چ ترجمہ کر لینے آ, مکھ چند بدر شاہ, اور پڑھو یار کتھے بہ گئے ہو, مکھ چند بدر شاہ تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ. حسان بن ثابت کہتے سونے تیرے جا کسے ماں نے جنیا ہی کوئی نہیں, سونے تیرے جا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں. تو کہا حضور سے بڑا کوئی سونا آتا تو کوئی ماں جنتی نہ, حضور سے سونا کوئی ہوتا تو دیکھتا, کوئی آنکھ دیکھتی اگر حضور سے سونا کوئی آتا. تو محفل میلاد میں حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے. نعت پڑھنا بھی محبوب کے غلاموں کی سنت ہے, نعت سننا حضور کی سنت ہے. اور تیسری بات حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے. میلاد پر حضور کا اخلاق حسنہ, حضور کا کردار, حضور کی سیرت, حضور کے حسن کی باتیں, حضور کے میلاد کی باتیں, حضور کے اخلاق کی باتیں, حضور کی محبت کی باتیں کی جاتی ہیں. رب کعبہ کی قسم یہی میلاد ہے, یہی میلاد ہے, یہی میلاد ہے. کوئی دنیا کا مفتی ثابت کرے ان تینوں کاموں میں سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, غلط ثابت کرو. اگر یہ تینوں کام صحیح ہیں تو آ جاؤ, دعوت فکر ہے. کچھ نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, اپنے آقا کی محبت میں آؤ, مل بیٹھو اور مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی مناؤ. اس لیے کہ یہ قرآن نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور قرآن آندا جے جدو فضل ملے, رحمت ملے, کی کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے. کی کرنا ہے؟ آخاس کے آنکھوں ذرا کی کرنا ہے؟ مسکرا کے کہو کی کرنا ہے. اور اگلے لفظ قرآن نے کہا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ جڑا جوڑ کے رکھ دو نا, جوڑی رکھ دے ہو, میں اے لگے نا انہوں تتی وہاں نہ لگ جے. قرآن کہتا ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے جڑا جوڑ دے ہوئے دنوں کئی درجے بہتر مصطفیٰ دی محبت خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چند باتیں سمجھنے کی اور حضور کے میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے.